چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو نہیں سننا چاہتے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ایک دو ہاتھ تو اٹھ ہی جاتا ہے۔ سننے والے ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیدار ہیں اس کا مطلب۔ ابھی میں آ ہی رہا تھا تو ایک مصرع ذہن میں آیا اور اسی پہ کچھ کوشش کی ہے، سماعت کریں۔ زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، بس اب تو رہتے آنکھوں میں عشق آئے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں عشق آئے ہوئے، زمانہ بیت زمانہ بیت زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، غم حسین کا گھاؤ ہے اس قدر گہرا، غم حسین کا غم حسین کا غم حسین کا گھاؤ ہے اس قدر گہرا، یہ ان سے پوچھ یہ ان سے پوچھ یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، یہ ان سے پوچھ یہ ان سے پوچھ یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے۔ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین جب مسکراتے تو اصحاب کو لگتا کہ رسول اللہ مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کی مسکراہٹ رسول اللہ سے شبیہ رکھتی تھی کہ جن کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اصحاب آیا کرتے، امام زین العابدین مسکراتے اصحاب کو لگتا کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ اور وہ امام زین العابدین کیا کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا حضور آپ کو تو ایک زمانہ ہو گیا ہم نے آپ کے لبوں پر تبسم نہیں دیکھی، تو امام فرماتے ہیں زمانہ بیت زمانہ بیت زمانہ بیت گیا ہم کو مسکراتے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، نبی کے گئے کہ اجالوں کا اب خدا حافظ، نبی
کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، اندھیرے شام سے تم کے ہیں سر اٹھائے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، اور لگی ہے بھیڑ غم و رنج و درد و الفت کی، لگی ہے بھیڑ غم و رنج و درد و الفت کی، ہم اپنے دل میں ہے ایک کربلا بسائے ہوئے، ہم اپنے دل میں ہے ایک کربلا بسائے ہوئے، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، حسین خیمے میں لائے کمر جھکائے ہوئے، حسین خیمے میں لائے کمر جھکائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، عجیب وقت ہے زہرا کے گلزاروں پر، عجیب وقت ہے زہرا کے گلزاروں پر، سکینہ پیاسی ہے اصغر ہیں تیر خائے ہوئے، سکینہ پیاسی ہے اصغر ہیں تیر کھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، اللہم سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ قرابت داروں سے مودت۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرابت داروں سے مودت لازمی ہے، لازم ہے۔ اور ایک لطیف نکتہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کو تو چاہیے تھا کہ حبیب کے ذریعے نہیں
بلکہ خود اعلان کرواتا کہ خدا کہہ رہا کہ حبیب کے قرابتداروں سے کی مودت لازمی ہے۔ یہاں یہ حبیب سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے کہ حبیب تم کہہ دو، اے حبیب تم کہہ دو۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حکم میں تھوڑا ہلکا پن لانے کے لیے، تھوڑا ہلکا پن پیدا ہو جائے، ہلکی سی تھوڑی سی اگر کمی رہ جائے تو ایسا نہیں کہ اس سے سوال کیا جائے۔ مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، یہ خدا کا حکم ہے، اور یہ نہیں خدا نے کہا کہ حبیب تم کہو کہ نماز قائم کرو زکات دو، بلکہ حکم دینا ہوا تو یوں ڈائریکٹ آیت نازل ہو گئی کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو۔ یہاں نماز قائم کرنا، زکات دینا یہ حکم باری تعالیٰ ہے، اور اہل بیت سے مودت کرنا بھی حکم باری تعالیٰ ہے، لیکن دونوں حکم میں فرق سمجھیں۔ ایک قطعی اس طور پر ہے کہ یہ فرض کے درجے میں ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے تو کیا جائے گا، زکات اگر صاحب مال ہو تو دینا فرض ہے، فرضیت ثابت ہوتی ہے، لیکن اہل بیت کی مودت کا جہاں حکم آیا ہے، مجھے کہہ لینے دو، باری تعالیٰ نے اپنے حکم کو تھوڑا ہلکا اس طور پہ کہہ دیا کہ حبیب تم کہہ دو، تم کہہ دو، تم کہہ دو۔ ارے جیسی تیری آل سے مودت کرنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ میرے بندے کر نہیں سکتے، اگر تھوڑی سی کمی بھی رہ جائے گی تو اے مصطفیٰ تیری مصطفیٰ ہوگی اور ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ نماز فرض، زکات صاحب حیثیت ہو تو دینا فرض ہے، لیکن اہل بیت کی مودت فرض ہے نہیں، فرض نہیں ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے، اور واجب کا بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ کسی کی عشاء میں 4 رکعت فرض چھٹ جائے تو کیا حکم ہے، قضا کی جائے گی، کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ اسی عشاء میں 3 رکعت نماز وتر واجب ہے، واجب بھی چھٹ رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں فرض کی قضا ہے، واجب کی بھی قضا کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ 4 رکعت فرض ہے، اس کی قضا تم نے ادا کر دی تو ہو گئی، نہیں، واجب کی بھی قضا کرو، واجب جو قضا ہے اس کی بھی ادا کرو۔ جس طرح فرض ضروری ہے اسی طرح واجب بھی ضروری ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی ضروری ہے اسی طرح نبی کی آل سے مودت بھی ضروری ہے۔ اگر تم نے نمازیں پڑھی اور اہل بیت سے مودت نہیں کی تو بھی تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی، اور اگر اہل بیت سے مودت کی اور نمازیں چھوڑ دی تو بھی آپ سے سوال کیا جائے گا، لیکن ایک امید ہے بخش دیا جائے، ایک امید ہے کہ بخش دیے جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑتے چلتے، اس کا یہ مطلب
ہرگز نہ لیں کہ نماز آپ چھوڑتے چلے جائیں گے تو اشرف الاولیاء تو ہے ہی ہیں، دامن تھامی لیا ہے بخش دیے جائیں گے، تاج الاولیاء ہے ہی ہیں، دامن تھام لیا ہے بخش دیے جائیں گے، نہیں، پیر اس لیے بناؤ تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، محض نام رکھنے کے لیے نہیں کہ تم اشرفی ہو گئے، رضوی ہو گئے، برکاتی ہو گئے، قادری ہو گئے، چشتی ہو گئے، یہ نسبتیں یقیناً کام آئیں گی، لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ تم شیخ کی تعلیمات پر بھی عمل کرو، شیخ کی تعلیمات پر بھی عمل کرو۔ عزیز دوستو، وقت نہیں ہے، بہت طویل گفتگو نہیں کرنی، مختصر میں آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیجئے تم سے کوئی سوال نہیں مگر قرابت داروں سے مودت۔ مودت کیا ہے اسے سمجھیں، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ آپ مجھے بتائیں کہ محبت آپ جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ محبت سنا ہے؟ فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی، یہ محبت آپ کے بنگال میں عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بھالو بھاسا، بھالو بھاسا، محبت بھالو بھاسا، کسی کو کسی سے بھالو بھاسا ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت میں کیفیت یہ ہوتی ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا بھی خیال، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے، جس سے بھالو بھاسا کی جا رہی ہے، اس کا بھی خیال، اپنا بھی خیال، محبوب کا بھی خیال، دونوں کا خیال آتا رہتا ہے۔ ارے میں یہ لباس پہنوں گا میرے محبوب کو اچھا لگے، تو پہلے خود لباس پہن رہا ہے، خیال کیا کہ میں محبوب کو اچھا لگوں، میں محبوب کو اچھا لگوں، محبوب کو رجھانے کے لیے پہلے اپنا خیال آتا ہے، پھر محبوب کا خیال۔ لیکن جب بھالو بھاسا بڑھتی ہے اور جو اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو یہ بھالو بھاسا جسے محبت کہتے تھے، یہ محبت نہیں رہ جاتی بلکہ عشق سے بدل جاتی ہے۔ اب اس میں عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنا خیال جاتا رہتا ہے، محبوب کا خیال آتا رہتا ہے۔ تبھی تو کیا خوب کسی نے کہا کہ یہ فنا فی اللہ ہو گیا ہے، فنا فی الشیخ ہو گیا ہے۔ تکبیر، تکبیر، شہادت حضور تاج الاولیاء، شہادت حضور تاج الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس کو خیال خالی محبوب کا کہ میرا محبوب کیسا لگے گا، میرا محبوب کیسا لگے گا۔ اپنے حبیب کے عشق میں اس قدر گم ہو گیا کہ اپنی ذات کو ہی فنا کر دیا، کوئی فنا فی اللہ ہو گیا، کوئی فنا فی شیخ ہو گیا۔ لیکن اے میرے پیاروں، یہ مودت نہ عشق کا نام ہے نہ محبت کا نام، نہ یہ محبت ہے نہ یہ عشق ہے۔ یہ مودت تو اس سے بھی عرفہ و اعلیٰ، اس سے بھی بلند چیز ہے، اور یہ لازمی ہے کہ سے رسول کے قرابت داروں سے، رسول کے قرابت داروں سے مودت لازمی ہے۔ اور مودت نہ محبت کو کہتے ہیں نہ ہی عشق کو کہتے ہیں، تو مودت ہے کیا؟ تو مفسرین الزام فرماتے ہیں کہ جو آپ سانسیں لیتے ہیں، سانس اندر جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے، یہی نہ ہوتا ہے؟ سانسیں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ ہمارے پوتا پوچھنے کے بارے میں بوجھ رہے ہیں نا؟
سانسوں کو اندر لینا اور سانسوں کو باہر چھوڑنا، مفسرین کہتے ہیں کہ لینے میں بھی خیال، چھوڑنے میں بھی خیال، کس کا؟ رسول کے قرابت داروں کا۔ اسی کو مودت کہتے ہیں کہ ہر لیتی اور ہر نکلتی سانس میں خیال اہل بیت باقی رہنا چاہیے، خیال اہل بیت باقی رہنا چاہیے۔ ایک قول اور ہے مفسر کا، وہ فرماتے ہیں کہ مودت جسم کی حرارت کو کہتے ہیں، اور حرارت خون کی گرمی سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ گرمی اس وقت پائی جاتی ہے جب جسم میں خون دوڑے، جب جسم میں خون دوڑے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، خون دوڑے گا، حرارت پائی جائے گی، اس دوڑتے خون میں جسم کے ہر ہر حصے میں جہاں جہاں تمہارا خون پہنچ رہا ہے، جسم میں حرکت باقی ہے، جسم میں گرمی ہے، تو یہ گرمی کسی اور سے نہیں بلکہ خیال اہل بیت سے پیدا ہونی چاہیے۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ جسم کہ کٹ لگ جائے، چھل جائے، چوٹ لگ جائے، اور جو خون کا جو پہلا قطرہ گر رہا، تو میں اپنے خون سے کے قطرے کا خیال نہیں بلکہ اس پہلے قطرے جو جسم سے جدا ہو رہا ہے، اس جدا ہوتے ہوئے ہی خیال اہل بیت باقی رہنا چاہیے، خیال اہل بیت باقی رہنا چاہیے۔ عزیز دوستو، اسی کا نام مودت ہے۔ ایسی مودت، ایسی محبت کرو اہل بیت سے کہ تمہارے جسم پہ سر باقی رہے نہ رہے، لیکن شان اہل بیت باقی رہنا چاہیے، خیال اہل بیت باقی رہنا چاہیے۔ یعنی تم جی رہے ہو تو اس لیے جیو کہ رسول کی آل پر اپنی جانوں کو، اپنی مال کو، اپنی اولادوں کو، اپنی عزتوں کو رسول کی آل کی جوتیوں پہ نثار کر سکتے، اس سے کہتے ہیں مودت۔ عزیز دوستو، میں آپ کو بتاؤں جن کے نام کی یہ محفل لگی ہے، اس سے پہلے میں اس کا شان نزول بیان کر دوں، یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کو ایمان کیسے ملا؟ آپ ایمان والے ہوئے، مسلمان ہوئے، کس نے آپ کو مسلمان بنایا؟ تو آپ کہو گے محبت رسول نے ہمیں ایمان والا بنایا، رسول کے عشق نے ہمیں متوالا بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، ایمان والا بنا دیا۔ لیکن ذرا اپنے قلب کی گہرائی سے، ذرا اپنے نظروں کو دل کی گہرائیوں میں اتارو اور پھر سوال کرو کہ رسول سے ہمیں محبت ہوئی تو ہوئی کیسے؟ رسول سے ہمیں بھالو بھاسا ہوئی تو ہوئی کیسے؟ کہ جس نے کہا کہ خدا ایک ہے ہم نے مان لیا، لیکن ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، بن دیکھے خدا کو مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے؟ ارے بتاؤ نا بھائی، خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کیا خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جنت دیکھی ہے؟ ارے زور سے بولو نا۔ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ رسولوں کو، پہلے کے رسولوں کو دیکھا ہے؟ ارے حد تو یہ ہے کہ ہم نے آخری نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم نے رسول کی بات کو ایسے مانا گویا کہ ہم نے خدا کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، ہم نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ بھی دیکھا ہے، حشر بھی دیکھا ہے۔ کیسے رسول نے کہا مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ عزیز دوستو، دور جاہل میں
جہالت میں۔ حال یہ تھا کہ بیٹیاں زندہ دفنا دی جاتی تھی، ادھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، باپ لے گیا، لے جا کر کے زندہ زمین کھود کر کے دفنا کے چلا آیا۔ زندہ بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا۔ سورج، پتھر، نہ جانے کتنے کتنے معبودوں کو انہوں نے بنا لیا، عبادتیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے چاند کو پوجا، کسی نے سورج کو پوجا، کسی نے درخت کو پوجا، کسی نے چرند کو پوجا، کسی نے پرند کو پوجا، کسی نے حجر کو پوجا، شجر کو پوجا، دریا کو پوجا۔ پوجتے چلے جا رہے تھے، لیکن جسے پوجنا چاہیے تھا اس کی عبادت سے غافل تھے۔ سینکڑوں خدا بنا ڈالے تھے، کوئی بارش کا خدا ہے تو کوئی روزی کا خدا ہے، کوئی اولاد کا خدا ہے، نہ جانے کتنے کتنے خدا بنا ڈالے تھے۔ شرک و بدعت میں اس قدر غرق تھے کہ خدا کا عذاب نہ جانے کب نازل ہوتا۔ لیکن جب رسول رحمت عادی برحق بن کر ہمیں اور آپ کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشادات پر اپنے کفر کو چھوڑا، اپنے شرک کو چھوڑا، اور دامن مصطفیٰ میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ رسول کہتے چلے گئے، صحابہ کرتے چلے گئے۔ عزیز دوستو، جب رسول اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہا تو اصحاب رسول شمار نہ کر سکے۔ کہا چلو چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں اور رسول کو کچھ ان کی خدمتوں کا بدلہ دیتے ہیں، چلو کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیا تھا کہ وہ رسول ہیں کہ 3 روز تک کچھ نہ کھائے اور پتھر باندھے ہوئے ہیں شکم پر۔ دیکھ لیا تھا کہ لباس پھٹا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا چلو کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں رسول کو، کم سے کم اسی نذرانے سے رسول اللہ اپنے لباس نیا پہنیں گے، رسول اللہ کے گھر میں بھی کھانا پکے گا اور رسول شکم سیر ہو کر کے کھائیں گے۔ چلو چل کر کے رسول کی خدمتوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، قدموں میں نثار کر دیا، اب ادھر چہرہ بدل گیا، مسکرا رہے تھے رسول، لیکن جیسے ہی یہ عقیدتوں کا نذرانہ رکھا قدموں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، سرخی پیدا ہو گئی، ادھر چہرے میں تغیرات پائے ہی گئے تھے کہ اللہ نے جبریل امین کو حکم دے کر وحی الہی نازل فرمائی، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا مگر اتنا کہ قرابت داروں سے محبت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول کی قربانیاں، رسول کی احسانات کا تم بدلہ چکا سکو، حالانکہ تم چکا نہیں سکتے ہو، لیکن قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ والعلی والحسن والحسین وابناہما، فرماتے ہیں فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور ان کی آنے والی اولادیں ہیں، ان کی آنے والی اولادیں ہیں، قیامت تک حسن و حسین کی اولادوں سے مودت کرنا یہ لازمی ہے۔ عزیز دوستوں، آیت تطہیر نازل ہوئی، اب آیت تطہیر نازل ہوئی، اس سے پیشتر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رضا ہوئی ہوئی تھی، فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا اور اپنے دامن کرم میں لے لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میری اطرت ہے، اے اللہ یہ میری اطرت ہے، تو انہیں پاکیزہ فرما دے۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
آیت تطہیر نازل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطرت کو اپنی چادر میں لیا تو حضرت ام سلمہ بھی آئیں، ان کا بھی جی چاہا کہ لاؤ اسی رحمت والی چادر میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو کھینچ لیا اور کہا کہ انتی بخیر، تم خیر پہ ہو، تم خیر پہ ہو، تم تو وہی خیر پہ۔ میں اپنی امت کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری عطرت ہے، یہ میری آل ہے۔ اللہ نے ان کی تمام اپنی پچھلی خطاؤں اور گناہوں کو اس قدر پاک کر دیا ہے کہ ان کے دامن میں ایک داغ تک نہیں باقی رہا۔ عزیز دوستو، حسن اور حسین رسول اللہ کے محبوب نظر تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ میں آپ کو رسول اللہ کا گھر اور مولا کائنات کا گھر بتا دوں کہ روضہ رسول جہاں پر ہے، حجرہ عائشہ جسے کہتے ہیں، اسی سے متصل حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی حجرہ تھا، بس بیچ میں ایک دیوار تھی، بیچ میں ایک دیوار تھی اور آنے جانے کے لیے ایک دروازے کی، جسے ہوتا ہے نا بیچ میں دو کمروں کو جوائن کرنے کے لیے جو بیچ میں ایک دروازہ ہوتا، بس یہی نقشہ تھا۔ اور ادھر حسن اور حسین جب روتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو اٹھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیندیں ہو جاتی، بے قرار ہو اٹھتے اور کہتے ہیں اے فاطمہ انہیں چپ کراؤ، مجھ سے حسن اور حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ وہ حسن اور حسین ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھا کیا کہ حسن اور حسین زمانے طفلی میں آپ کے یہاں بھی جب چھیلا ہوتا ہے تو جو پہلا قدم دوسرا قدم جو چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، دو قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ تو حسن اور حسین بھی اسی زمانے طفلی میں تھے، مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا چاہتے اور پھر گر جاتے، کھڑے ہوتے پھر گر جاتے۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبے کو ترک فرمایا اور حسن اور حسین کی طرف لپکے اور حسن اور حسین کو اپنی آغوش میں لے کر منبر پر سوار ہو گئے اور فرماتے ہیں اے ایمان والو سنو، یہ حسن ہے، حسین ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیز دوستو، یہاں پر ایک لطیف نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اور حسین مسجد نبوی میں جب لڑکھڑا رہے تھے زمانہ طفلی میں، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، رسول اللہ گئے انہیں اپنے آغوش میں لیا، منبر پر بیٹھے، کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ ایک لطیف نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ السلام کے زمانے طفلی میں گرنے اور اٹھنے کو نہیں بلکہ کربلا کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر عباس علمبردار کے بازو شہید کر دیے جائیں گے، جہاں پر علی اکبر کی جوانی لوٹ لی جائے گی، جہاں پر علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا،
جہاں پر علی اکبر علی اصغر شہید کر دیے جائیں گے، ارے حسین کے جانثار ایک ایک کر کے شہید کرتے چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے قدم تک بجا جائیں۔ تو رسول اللہ نے خطبے کا ترک فرمایا، حسین کو اپنے آغوش میں لیا، گویا کہ حسین تنہا کربلا میں نہیں تھے، بلکہ حسین کی استقامت میں رسول اللہ کی استقامت تھی۔ شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، حضور تاج الاولیاء۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے پیارو، آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ سجدے کو طول کر دیا۔ کچھ صحابی ہیں جو سجدے سے ایسے سر اٹھا کے دیکھتے کہ سر رسول اللہ نے سر اٹھایا ہے کہ نہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے، پھر اٹھایا کہا بھی رسول سجدے میں ہے، پھر سجدے میں چلے جاتے، پھر سر اٹھایا کہا رسول اللہ ابھی بھی سجدے میں ہی ہے، پھر سجدے میں چلے جاتے، طویل سجدہ فرمایا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اصحاب کو گمان ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ پر وحی الہی نازل ہو رہی ہے، وحی الہی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ نماز کے بعد اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ کیوں، کیا کوئی آیت نازل ہو گئی ہے کہ سجدے کو طول دینے کی؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میری پشت پہ حسین ابن علی سوار تھے، میری پشت پر حسین ابن علی سوار تھے، اور مجھے یہ گزر تھا کہ میں جلدی کرتا اور حسین ابن علی گر جاتا۔ رسول اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ حسین گر جائیں، حسین گر جائیں۔ ایک فرقہ نکلا ہے کہتا ہے کہ حسین ابن علی سجدے میں نہیں بلکہ نقلی سجدہ کر رہا، معاذ اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نقلی سجدہ کر رہے تھے، سجدے کی نقل کی، سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین ابن علی خون آلود ہے، پینے کو پانی نہیں تھا تو وضو کہاں سے؟ اے عقل کے اندھے، تو شریعت ابھی تیری فکر کمزور ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ پانی پر قدرت نہ رکھے تو تیمم کا حکم ہے، تیمم کا حکم ہے، تو گویا کہ تو سجدہ حسین کا انکار نہیں بلکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 3 روز سے حسین والوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ ارے 3 روز سے تو پیاسے تھے تو کیا بے نمازی تھے؟ ارے بولو نا بھائی، حسین ابن علی کیا بے نمازی تھے؟ ارے معلوم تھا کہ نبی کی شریعت کیا ہے، پانی پہ ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں تو تیمم ہے، تیمم کر کے حسین اور حسین والے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ میں اور بتا دوں، شریعت میں ہے کہ اگر تم میدان جنگ میں ہو، اجازت دیتی ہے شریعت، اجازت دیتی ہے تمہیں شریعت کہ تم چاہو تو نماز پڑھو، چاہو تو نہ پڑھو، اجازت تمہیں شریعت دے رہی ہے۔ اور اس وقت مواخذہ بھی نہیں ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی قضا ہو گئی، نہیں۔ عظیمت، حسین ابن علی تو عظیمت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور میں ایک چیز بتا دوں، غازی کا خون پاک شریعت ہے، غازی کا خون جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ آپ سے سوال کوئی کرے کہ یہ بتاؤ کون سا خون ایسا ہے جو پاک ہے، تو غازی کا خون پاک، شہید میدان جنگ میں ہو جائے اس کا خون پاک ہے۔ کیوں؟ یہ بتاؤ، تم اپنے بستر پر مر جاؤ تو تمہیں غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، غسل دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟
غسل دیا جائے گا، لیکن میدان جنگ میں اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے لباس کو بھی نہ بدلا جائے، اس کے لباس کو بھی نہ بدلا جائے۔ غسل تو بڑی چیز، اسی خون کے ساتھ اسے دفنا دیا جائے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ غازیوں کا خون پاک ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو، ایسا زخم، یہ تو غازی اور اس کی بات ہو گئی، ایک چلتے چلتے ایک مسئلہ میں بتا دوں آپ کو، ایسا زخم ہے کہ خون رک ہی نہیں رہا۔ کیا ہے؟ خون نہیں رک رہا، کہاں چلا جا رہا ہے، ادھر پوچھنا ہے، ادھر بہ رہا ہے، ادھر پوچھنا ہے، ادھر بہ رہا ہے، رک ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ ایک وقت گزر گیا اور وہ بار بار وضو بھی کر رہا ہے، بار بار تیمم بھی کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وقت گزر گیا۔ اب جب دوسرا وقت داخل ہوگا، یہی عذر پایا جا رہا ہے تو اسے معذور رکھا جائے۔ شریعت اسے معذور رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اب تم اسی حالت میں نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ جب ایک عام سے آدمی کا خون بہ رہا ہے، وقت گزر گیا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا، اسے معذور رکھ کر اس سے حکم دیا جائے گا کہ اب تو اسی حالت میں نماز پڑھ۔ تو یہ جب ایک عام امتی کا یہ حکم ہے کہ معذور ہونے کی حالت میں اسے اسی حالت میں خون بہتے ہوئے نماز پڑھنے کو حکم کر دیا جائے گا، تو مجھے کہہ لینے دو وہ تو پاک نسل کا پاک بیٹا ہے، وہ تو پاک نسل کا پاک بیٹا ہے جسے ہم حسین ابن علی کہتے ہیں۔ شاست حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد مدا دست در دست یزید، حقا کے دنائے لا الہ است حسین۔ وہ حسین ابن علی کہتا ہے کہ نقلی سجدہ، عزیز لوگ ایسے مولویوں سے بچو جو تم سے تمہارا دین چھیننے کے لیے تیار ہے، جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت نہ ہو، مجھے کہنے میں تو وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جو نبی کی آل کو نہ چاہے، جس کے دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں ہوگی، خدا کی عزت کی قسم وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ لاکھ تم نے سجدے کیے، لاکھ عبادتیں کی ہوں، کیونکہ کربلا کا مارکہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یزیدی بھی تو سجدے کر رہے تھے، وہاں بھی تو اذانیں ہو رہی تھی، وہاں بھی تو نمازیں پڑھی جا رہی تھی، وہاں بھی تو عبادتیں کی جا رہی تھی، اور حسین ابن علی کے ہاں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ تو تم نمازوں کو دیکھ کے مت نتیجہ نکالنے لگنا، یہ دیکھنا کہ اس کے پاس حسین ہے یا نہیں۔ اگر حسین ہے تو سمجھو اسی کے پیچھے پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر یزیدی ہے، اس کے دل میں اگر یزید ہے تو نماز لاکھ پڑھتے رہو، نماز نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ عزیز دوستوں، میں آپ سے بس چلتے چلتے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے نماز کا بڑا اہتمام کیا، نماز کا بڑا اہتمام کیا۔ اے میرے پیارو، اللہ سے ڈرو، روز قیامت سے ڈرو، جس دن ہمیں تمہیں پیش کیا جانا ہے خدا کے سامنے۔ کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ تم سے سوال ہی پوچھا جائے گا نماز کے تعلق سے، کیا جواب دو گے؟ اے مسلمانوں، یہ دنیا چند روز کی ہے، چند دنوں کی ہے،
پھر وہی اندھیری رات ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو تو پھر اپنے ساتھ نمازیں لے کے جاؤ, پھر اپنے ساتھ تلاوت قرآن کی عادت لے کر جاؤ. میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن تلاوت کثرت سے کرتا ہے, تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرتا ہے, میری ماں بہنوں آپ کو سنو, تلاوت قرآن پاک کی محفل لگایا کرو, تم بھی پڑھو, اپنی اولادوں کو بھی پڑھایا کرو. جانتے ہو جب تم قبر میں جاؤ گے اور تمہاری قبر اندھیری ہوگی, اس اندھیری قبر میں ایک نور آئے گا. کیا آئے گا؟ ایک نور آئے گا جس نور سے تمہاری قبر روشن ہوگی. اب بتاؤ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور کیا ہے؟ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ نور کوئی اور نہیں بلکہ جو تم نے تلاوت قرآن پاک کیا ہے وہی نور بن کر کے آیا. عزیز دوستوں, جو نمازی ہوتا ہے, جو نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے, تو جانتے ہو اس کی جو باڈی ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ اکڑتی نہیں ہے بلکہ ڈھیلی رہتی ہے. بہت سے ایسے مردے ہوتے ہیں جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے بعد اکڑنے لگتی ہے, ان کا جسم اکڑنے لگتا ہے, اسی لیے جلدی جلدی غسل دے دیا جاتا ہے. عزیز دوستو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم مرنے کے بعد اکڑے نہیں بلکہ ڈھیلا بن رہے, تو نماز پڑھنے کے عادی بنو, نماز کی کثرت کیا کرو, درود شریف کثرت سے پڑھا کرو, تلاوت قرآن پاک کیا کرو. تلاوت قرآن پاک جب بندہ مومن کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ فرشتے, حدیثوں میں آتا ہے فرشتے آتے ہیں اور آپ کے لب پر اپنے وہ کانوں کو لگا کر تم سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. ایک چیز ایسی ہے جو خدا نے فرشتوں کو نہیں دی, وہ یہی تلاوت قرآن پاک. وہ تسبیح بھی کرتے ہیں, خوب تسبیح کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو خدا نے فرشتوں کو بھی نہیں دی ہے, تمہیں دے رکھی ہے. اور جب تمہیں دیا ہے تو فرشتے خواہش مند ہوتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک سنیں, تو سننے کے لیے وہ زمین پر آتے ہیں, تمہارے لبوں پر اپنے کانوں کو لگا دیتے ہیں اور اسے سنتے ہیں. لیکن اے میرے پیاروں سنو, حدیثوں میں جہاں یہ ملتا ہے وہاں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے سے ایک اس کے منہ میں بو پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتی ہے؟ بو پیدا ہوتی ہے. اب جب فرشتے آتے ہیں تلاوت قرآن پاک ان سے سننے کے لیے تو جیسے ہی انہیں بو آتی ہے وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, تمہارے قریب نہیں آتے ہیں. اے میرے پیاروں, یہ فرشتے جب تمہارے قریب آتے ہیں تو خدا کی رحمتیں لے کر آتے ہیں. بتاؤ تمہیں خدا کی رحمت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ارے بولو نا بھائی, خدا کی رحمت چاہیے. تو کتنے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں؟ یہ بتائیے آپ میں سے کون کون ہے جو حسین کا چاہنے والا ہے؟ ارے بولو نا بھائی, ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. چاہنے والے ہیں نا. تو حسین ابن علی کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب یزیدیوں نے حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے پہ بلند کر دیا تو حسین ابن علی کیا فرما رہے ہیں؟ تلاوت قرآن پاک. سر تن سے جدا ہے لیکن لب پر تلاوت قرآن جاری ہے, جسے دیکھ کر پادری بھی مان لے کر آتا ہے. عزیز دوستو, یزیدی نہ بنو, حسینی بنو. یہ تمہارا عمل تم نہ چاہتے ہوئے بھی یزید کے ساتھ ہو, تم نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کر رہے ہو. کس پر؟ اپنے اوپر.
اپنے نفس پر ظلم مت کرو. ارے حسین ابن علی کے ساتھ ہو جاؤ، یقیناً تم بھی حر کی طرح آزاد ہو جاؤ گے. حسین ابن علی نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. اگر چاہتے ہو کہ حسین ابن علی تم سے کہیں کہ تم بھی آزاد ہو، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ ارے بولو نا بھائی. تو بس نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو سجائیں، جھوٹ نہیں بولیں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ آپ وقتی طور پر رسوا ہو. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر آپ کے ماں باپ ڈانٹیں، لیکن اندر اندر والدین کے دل بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ نہیں. ارے بولو نا بھائی، خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے کہ تمہارا بیٹا تم سے جھوٹ نہیں بول رہا؟ سوچو خدا کتنا خوش ہوگا کہ جب بندہ مومن خدا سے سچ کرے، اے اللہ یہ میں نے جرم کی ہے، اے اللہ یہ میں نے جرم کی ہے، اے اللہ یہ میں نے خطا کی ہے. جب بندہ مومن اپنے خطاؤں اور گناہوں کو بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اور جب خوش ہوتا ہے اور بندہ تڑپ تڑپ کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے، خدا کی رحمت اس سے اتنے قریب ہوتی ہے، اتنے قریب ہوتی ہے کہ بندہ مومن اور خدا کے بیچ میں ایک ہی حجاب باقی رہ جاتا ہے، ایک حجاب باقی رہ جاتا ہے. عزیز دوستو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ سے ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہیں ہمیں رب کے حضور پیش کیا جانا. آئیے تھوڑی دیر میں اپنے عمر بھر کا محاسبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں. مراقبے کی دعوت دیتا ہوں اپنی تمام ماں بہنوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی کہ وہ تھوڑی دیر اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ نے اپنی عمر کیسے گزاری ہے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، تصور شیخ کریں، دیکھیں کہ آپ سے کوئی جرم تو نہیں سرزد ہوا، کوئی خطا تو نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو رب کے حضور پیش کر دیں. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بخشنے والا رب ہے، معاف فرمانے والا رب ہے. پڑھیے جیسا میں پڑھتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے جسے ہم نے جان کر یا بھول کر کیا ہے، یا اللہ ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے حبیب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. اب آپ ایسے ہو چکے ہیں گویا کہ آپ نے کوئی خطا کیا ہی نہیں، کوئی جرم کیا ہی نہیں.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اور وہ بندہ مومن توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر کسی کے گناہ پہاڑ کے بوجھ کے برابر ہو تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تب بھی اس کے گناہ کو بخش دیتا، تب بھی اس کے گناہ کو بخش دیتا۔ یہاں پر میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ صحابی نے یہ کیوں پوچھا کہ پہاڑ کے بوجھ کے برابر ہے؟ یہ بوجھ کیوں لایا صحابی نے؟ اس لیے کیونکہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب فرما چکے تھے کہ گناہ ایک بوجھ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ایک بوجھ ہے جسے بندہ روز محشر اپنی پشت پہ ڈھوئے گا، جسے بندہ اپنی پشت پہ ڈھوئے گا۔ اور فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ نے کہ جو گنہگار ہوگا، جو گنہگار ہوگا وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جو اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پسینہ بھی ایسا بدبودار ہوگا کہ اگر کوئی دنیا میں اس کی بو سونگھ لے تو اسے موت آ جائے۔ فرمایا کہ اسے پیاس لگے گی، زبانیں باہر آ جائیں گی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، جسم جھلسے گا، وہ پانی کرے گا۔ تو جانتے ہو گنہگار کو کیا دیا جائے گا؟ آب زمزم، آب کوثر نہیں، بلکہ جسم پہ پھوڑا پھوڑے سے بہنے والا وہ پیپ گندا پانی جو گنہگار کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ بتاؤ وہ پینا چاہو گے؟ پسینے میں اپنے ڈوبے رہنا چاہو گے؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں۔ تو رسول اللہ نے، رحمت والے رسول نے تمہیں اس روز سے بچانے کے لیے یہ تلقین دی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہو، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سب سے زیادہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے، سب سے زیادہ، اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک میرا ساتھی تھا، اس نے مجھ سے اشرفیہ میں ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ حضرت سنا ہے کہ امت رسول کی پلسرات سے گزرے گی، پلسرات سے گزرے گی۔ میں کہا صحیح ہے، کہا حضرت یہ بھی بات صحیح ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو بادل گرجے گزر گئے، بجلی چمکی گزر گئے، تیز آندھی کا جھونکا آیا گزر گئے، 70,000 فی گھنٹے کی رفتار میں کوئی دوڑنے والا گھوڑا اس کی رفتار میں گزر گئے۔ کیا حضرت یہ صحیح ہے؟ یہ کہاں صحیح ہے؟ کہا حضرت کچھ ایسے بھی تو ہوں گے پلسرات میں جو اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے چلیں گے۔ ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہے، کچھ ہوں گے۔ وہ اس نے مزاح میں تفریحاً کہا، مگر بات بڑی معقول پوچھی تھی۔ تفریحاً ہنستے ہوئے وہ پوچھتا چلا گیا، میں اسے ہنستے ہوئے جواب دیتا چلا گیا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سرین کے بل یعنی اپنے چوتڑ کے بل پلسرات کو پار کریں گے، تو میری خدا کی عزت کی قسم آنکھیں بھر آئی، میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔
اور میں نے پھر کہا کہ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں. اس نے کہا کہ حضرت رسول کی امت ہے تو رسول کی امت میں اس قدر سے کیوں جانے کی پار کرنے کی رفتار ہے؟ ہم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ دو شخص ہیں اور دونوں ہی ایک ہی رفتار میں دوڑنے والے ہیں، ایک ہی رفتار میں دوڑ سکتے ہیں. ایک کی پیٹھ پر 100 کلو کی بوری میں نے ڈال دی اور دوسرے کی پیٹھ میں نے خالی رکھی. ایک کی پیٹھ پہ 100 کلو کی بوری ہے اور ایک کی پیٹھ پہ 1 بھی کلو نہیں. اور دونوں سے کہا جائے دوڑو تو بتاؤ کون جیتے گا؟ ارے بولو نا بھائی.